آج انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے موضوع پر ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ نشانی کیا ہے؟ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ بھی عجائبات قرآنیہ میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، یعنی جو واقعہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 617 صفحات پر مشتمل تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ نمبر 541 پر اصحاب کہف کے ایمان افروز واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے، یعنی یہ لوگ شریف تھے، قابل احترام تھے، ایماندار تھے۔ اس زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا اور لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کیا کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا، مروا ڈالتا۔ اس ظالم دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی اور وہاں سو گئے، یعنی ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگے چلے اور ایک پہاڑ کے قریب پہنچے اور وہاں ایک غار کے اندر پناہ لے لی اور سو گئے، اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں، اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے اور یہی ان کی سزا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا صحابہ کہف کا ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر زبردست مدنی ذہن بنا ہوا تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور غار میں جا کر پناہ لے لی، مگر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں مشغول رہیں۔ نیز فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف عمل
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا۔ واقعی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نت نئے فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، طرح طرح سے آج ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارا ایمان، یہ چاروں طرف سے خطرے میں ہے۔ آپ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیں، چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ، فتنے ہی فتنے۔ کہیں الیکٹرانک میڈیا کی طرف دیکھیں تو وہاں طرح طرح کے فتنے، سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں وہاں طرح طرح کے فتنے، جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ کوئی اسلام کا نام لے کر فتنے پیدا کر رہا ہے، کوئی بے حیائی اور فحاشی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں دعوت اسلامی کا ہمیں مدنی ماحول مل گیا، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہماری بچیوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے چھوٹے بھائیوں کا کیا بنے گا؟ ہماری بہنوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے بچے ہیں، کل کو ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی نسلوں کا کیا بنے گا؟ ان کی اولادوں کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے ایسا مضبوطی سے وابستہ ہو جائیں کہ نہ صرف خود ہم اس کی خوشبوؤں سے مہک جائیں، بلکہ ہمارا پورا گھرانہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم اپنے گھر میں انفرادی کوشش کرنا ہوگی، اپنے بچوں پر کوشش کرنا ہوگی، بچوں کی امی پر کوشش کرنا ہوگی، پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا ہوگا تاکہ ہمارے گھر میں پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول بن جائے۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ اپنے گھر میں درس فیضان سنت دینا بھی ہے۔ اگر ہم روزانہ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں سنت کی بہار آ جائے گی، اور پھر جو گھر میں حاکمیت رکھتے ہیں، حاکم ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، جن کی چلتی ہے، جن کی مانی جاتی ہے، وہ پیار محبت حکمت عملی کے ساتھ گھر میں یہ مدنی ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ٹی وی پر چینل چلے گا تو صرف اور صرف مدنی چینل چلے گا، ہمارے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل الاؤ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب گھر میں مدنی چینل چلتا رہے گا تو انشاءاللہ گھر میں ہر وقت کیا ہوگا؟ مدینہ 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 ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے سنا کہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بھاگے اور ایک جا کر غار میں پناہ لی، چھپ گئے، اور ظالم بادشاہ نے غار کے اوپر ایک دیوار بنا دی کہ یہ یہیں مر جائے، یہ ایک غار ہی کی قبر بن جائے۔ انہوں نے یہ سختی تکلیف جو بھی تھی وہ گوارا کر لی، لیکن اپنے ایمان کی کتنی بڑی فکر کی کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ تو ہمیں بھی ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ یعنی خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی ہیں جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے شجرہ شریف میں بھی لکھا ہے، جو شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ ایک ایمان کی حفاظت کا وظیفہ تو یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح 40 اور 1 روزانہ 41 دفعہ صبح یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، بہت آسان ہے، چند دفعہ اس کی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جو بھی وظیفہ پڑھیں پہلے کسی صحیح سنی قاری کو جو درست قرآن پڑھنے والا ہے اس کو پہلے سنا دیجئے، وہ سن لے تاکہ ہمارے جو بھی غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں تاکہ اس کی برکت ملے۔ بعض اوقات کئی لوگ وظائف پڑھتے ہیں بولے فائدہ نہیں مل رہا، تو درست پڑھیں گے تو فائدہ ملے گا۔ اب تالے آپ دیکھتے ہوں گے چابیاں ایک جیسی لگتی ہیں، چابی لگ بھی جاتی ہے تالا نہیں کھلتا کیونکہ وہ اس تالے کی چابی نہیں ہوتی ہے، اس کے دندانے الگ ہوتے ہیں، ذرا سا بھی فرق ہوگا تو تالا نہیں کھلے گا۔ تو یوں اوراد و وظائف جو بھی پڑھیں پہلے کسی کو سنا لیں جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہے، درست عربی پڑھنا جانتا ہے، پھر اس کو یاد کر لیں، پھر پڑھیں، پھر اس کی برکت دیکھیں کیسی ملے گی انشاءاللہ۔ تو ایک وظیفہ تو یہ ہے روزانہ 41 دفعہ صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، ٹھیک؟ اس کا ترجمہ ہے
اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو۔ جو بھی وظیفہ پڑھیں اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ ایک اور وظیفہ، سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد، یعنی رات کو جو بھی اوراد و وظائف پڑھتے ہوں، پڑھنا چاہیے، مختلف رات کے بھی اوراد و وظائف ہیں، تو رات کو سوتے وقت اپنے تمام اوراد و وظائف جو پڑھ لیں، اس کے بعد سب سے آخر میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون ہے نا، سورہ کافرون، یہ روزانہ پڑھ لیا کیجئے، مگر اس کے بعد کوئی کلام وغیرہ نہ کیجئے، بات چیت نہ کیجئے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد، یعنی بات کرنے کی اگر ضرورت پڑی اور کسی وجہ سے بات کر لی تو پھر دوبارہ سورہ کافرون تلاوت کر لیں، کہ جس کا یہ معمول ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسی طرح اور بھی اوراد و وظائف ہیں شجرہ شریف میں ایمان کی حفاظت کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکت نصیب ہوگی۔ ایک اور بہت آسان، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم 7 دفعہ ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لیں گے تو یہ بھی ایمان پر خاتمے کا ایک وظیفہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت میں اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بچنے کا بھی علماء کرام ذہن دیتے ہیں کہ بری صحبت بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نیک اور اچھے سنتوں کے پیکر، عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرات الجنان میں ہے، نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے، یعنی اپنے قلب کی طرف معلوم کرے کہ میرا دل برائیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، برے لوگوں کی طرف زیادہ جاتا ہے یا نیک کاموں کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دل ناچ گانا، میوزک، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، انٹرنیٹ پر گندی گندی چیزیں دیکھنا، ٹی وی پر گندی گندی چیزیں دیکھنا، کیا ہمارا دل ان کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل جو ہے تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، نماز، درود پاک، اس میں ہمارا دل لگتا ہے؟ مسجد میں ہمارا دل لگتا ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں ہمارا دل لگتا ہو۔ کاش کہ ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ مسجد میں ہمیں سکون ملے، مسجد میں سب سے پہلے آئیں، سب سے آخر میں جائیں، تلاوت قرآن کریں تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، کاش جب نمازیں پڑھیں تو ایسی لذت ملے کہ سجدے سے اٹھنے کو جی نہ چاہے، کاش رات میں ہماری آنکھ کھلے، عشاء جب پڑھ کر سوئیں اور صبح صادق سے پہلے آنکھ کھل جائے، ذہ نصیب 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت تہجد کی نعمت مل جائے۔ یہ تو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق، یہ نیکیوں میں دل لگنا، یقین کریں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ نیکیوں میں دل لگ جائے۔ یقین کیجئے بعض اوقات آسانیاں ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن دل پر ایسی کوئی سختی طاری ہو جاتی ہے کہ نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھتے۔ درس فضان سنت ہو رہا ہوتا ہے، بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، وضو ہے 2 رکعت کا ذہن نہیں بنتا۔ اس طرح بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں، پورا دن فارغ ہیں، موبائل میں انٹرنیٹ پر گھنٹوں ہمارے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کھول کر تلاوت کا ہمیں نہیں ذہن بنتا۔ تو اللہ عز و جل نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اللہ عز و جل بس ایسا کرم فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر سیرات الجنان میں ہے، دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف کو ہلاک کرنے کا یہ کام جس کے سپرد کیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ ظالم بادشاہ دقیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا۔ اس نے کم و بیش 68 سال 68 ایئرس 68 سال حکومت کی۔
اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ فساد پیدا ہوا، یوں کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا۔ کس غار کا؟ جس غار میں اصحاب کہف آرام فرما رہے تھے۔ پھر اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی، وہ دیوار جو ظالم بادشاہ نے بنوائی تھی ان کے لیے کہ یہ اندر ہی بس بند ہو جائیں اور اندر ہی یہ مر جائیں۔ تو اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر وہ دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے یعنی دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا شان ہے۔ کم و بیش 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، دیوار ہٹی، وہ جو گرانے والے تھے وہ تو ڈر کے بھاگ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ اندر سے کیا نکلے، اور وہ لوگ ان کی کیا کیفیت تھی کہ اللہ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، ان کے چہرے تر و تازہ تھے، ان کی طبیعتیں خوش یعنی بالکل خوش تھے وہ، اور زندگی کی تازگی بدستور برقرار تھی۔ انہوں نے پھر سب سے پہلے کیا کیا، ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ چونکہ اصحاب کہف نے بھی اپنے دین و اسلام کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی، لہذا اللہ تعالی نے غار کو ایک خاص ہیبت بخش کر ان کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ان تک جا نہیں سکتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فتنوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ روم کے سفر میں اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزرتے وقت اس غار میں داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں منع کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان: اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بڑھ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف نے جاگنے کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کیا، پھر نماز ادا کی۔ ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ سلام اور نماز بہت قدیم یعنی پرانی عبادتیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اسلام میں بھی انہیں خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، مگر افسوس اب سلام جیسی پیاری پیاری سنت یہ مٹتی چلی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے آج ہماری مساجد بھی نمازیوں سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں نماز پڑھنے اور مسلمانوں کو سلام کرنے کی بہت خوشخبریاں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ آئیے برکت کے لیے کچھ فضیلت سنتے ہیں۔ نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی سلام کو عام کرو سلامتی پاؤ گے، سلام کو عام کرو سلامتی پاؤ گے۔ سلام سے متعلق تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ بھی بہت تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ سلام بھی کریں اور پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پورا کریں، جواب پورا دیں تاکہ نیکیاں زیادہ ملیں۔ پھر سلام کرنے کا تلفظ بھی کئی دفعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی مذاکرے میں اس کی تربیت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی نیت کرتے چلیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر سنیچر کو، ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد،
وہ انشاءاللہ ضرور دیکھا کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے ممکن ہو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنا ذہ نصیب یہاں آ کر دیکھیے اور اگر شرکت کیجیے، اور اگر یہاں نہیں آ پاتے کہیں دور ہیں تو مدنی چینل پر براہ راست لائیو آتا ہے، تو یہ بھی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ پابندی سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جن سے ممکن ہوا وہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں. لہذا ہم سبھی کو چاہیے کہ سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت کو عام کریں اور 5 وقتہ نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل، بلکہ با جماعت پڑھیں انشاءاللہ. تھوڑی سی بعض اوقات سستی کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، نفس کی شرارت کہہ لیں کہ وہ جماعت نکلوا دیتا ہے، تکبیر اولیٰ نکلوا دیتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو پہلی صف میں جگہ باقی ہوتی ہے، آنے والے پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ پہلی صف دوسرے لے لیں، ثواب دوسرے کمالے میں آرام سے پیچھے بیٹھوں تاکہ جب نماز ختم ہو تو جلدی نکل جاؤں. اللہ بہتر جانے اس کی کیا نیت ہے، ہم کسی اور پر بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں جلدی کوشش کر کے آ جانا چاہیے. مغرب کے علاوہ تقریباً جتنی جو اذانیں ہیں یہ 20 سے 25 منٹ پہلے ہو جاتی ہے، عموماً 20 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، فجر میں شاید زیادہ ہوتا ہو. تو اذان یہی نماز کا اعلان، اذان ہو گئی اس کے بعد پھر کس چیز کا انتظار؟ جب اذان ہو گئی تو انشاءاللہ نماز کی تیاری شروع کر دیں. جن فرائض سے پہلے سنت قبلیہ ہے، سنت قبلیہ ادا کریں، سکون سے آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ نماز کا صحیح سکون اور سرور تو حاصل کریں. بھاگم بھاگ میں آئے، بھاگتے بھاگتے وضو کیا، سانس پھول رہا ہے، وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو بس سب نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے نکلنے والوں میں آج میرا نام ہونا چاہیے. تو سکون سے بیٹھ جائیں، دعا مانگ لیں. مسجد میں اللہ کا گھر ہے، ثواب ہی ثواب، برکت ہی برکت، سکون ہی سکون. مسجد سے بڑھ کر سکون کہاں ملے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مزید سنیے، اصحاب کہف نے نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے. اچھا، ان کو نہیں معلوم کہ ہم کتنا سو لیے، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس ایک آدھ دن سوئیں اور ہم اٹھ گئے. اب انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بھیجا اور کچھ جو ان کے پاس رقم یا سکے تھے وہ لے کر کہ جاؤ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آؤ اور جا کر جو ہے وہ بادشاہ کی بھی حالت معلوم کریں کہ اب کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں. تو ان میں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بازار گئے. انہوں نے شہر کے دروازے پر جب اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ دیکھے تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور آج اسلام کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اسلامی جو بھی اس وقت اسلامی علامتیں تھیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ ایک تندور والے کے پاس گئے کہ کچھ کھانا خرید لیں گے کچھ. تو انہوں نے وہ جو ان کے پاس سکہ تھا دقیانوسی بادشاہ کا جو تھا دقیانوسی روپیہ وہ دیا. تو وہ تندور والا وہ سکہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بھائی یہ کون سی رقم لائیں آپ. وہ سمجھا کہ شاید اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ آ گیا. وہ پکڑ کر انہیں حاکم کے پاس لے گیا. وہ حاکم نیک شخص تھا. اس حاکم نے اس سے پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، تو ہمارا اپنا روپیہ ہے. تو حاکم نے کہا ہم کیسے مان لیں تمہارا اپنا روپیہ؟ یہ روپیہ تو چلتا ہی نہیں ہے یہاں پر، یہ کرنسی یہ تو سب تبدیل ہو گئی ہے، یہ نہیں چلتی. چونکہ اس سکے میں سال لکھا ہوا تھا تو 300 برس سے زیادہ پرانا وہ سکہ تھا. اور یہ بھی کہا کہ ہم کیسے مان لیں یہ کہ اتنا پرانا سکہ، اور ہم تو بوڑھے ہو گئے اور آپ تو ابھی بھی نوجوان ہیں، آپ ابھی بھی نوجوان ہیں، کہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا، دقیانوس بادشاہ اور اس طرح. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نامی بادشاہ کوئی بھی نہیں، ابھی کوئی بھی اس نام کا بادشاہ نہیں ہے. سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے. تو وہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف کے مارے جان بچا کر بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی. یعنی وہ کہہ رہے ہم کل ہی تو گئے تھے جان بچا کر اور غار میں پناہ لی تھی. چلو آئے میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں. تو حاکم شہر اور شہر کے سردار اور کچھ لوگ ان کے ہمراہ غار کی طرف چلے. اب اصحاب کہف جو بقایا اصحاب تھے وہ غار میں تھے. لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دقیانوس بادشاہ نے میرے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور یہ شاید کوئی فوج اور لشکر لے کر آ رہے ہیں، ابھی ہمیں مار دیں گے، ان کی فوج ہماری تلاش کے لیے آ رہی ہے. چنانچہ دیکھیں ایسے میں بھی جب یہ تھا کہ ابھی آ جائیں گے ہمیں مار دیں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے. اتنے میں لوگ قریب پہنچ گئے تو اپنے بقایا اصحاب کو ایک قصہ سنایا. ان حضرات نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم اتنا طویل عرصہ یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین آ جائے. یہ ایک دلیل اور نشانی. اور بھی مزید واقعہ کچھ ہے اس میں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور جو صندوق ایک نیک آدمی جس کو دیوار کھینچنے کا بادشاہ نے کہا تھا اس نے جو تختی لگائی تھی اس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے. خلیفہ مفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی اس کے لیے بھی آیت کریمہ نازل ہوئی. ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا. یعنی 7 ان کی تعداد تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی اصحاب کہف کے ناموں کی بڑی برکت ہے. یہ تعویذات عطاریہ سے تعویذ ملتا ہے. ان کے نام کا نام کچھ مشکل ہے، وہ نام کا تعویذ ملتا ہے. ان کے ناموں کی برکت سنیے کہ دیکھیں یہ اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس طرح گئے اور کیسی ان کی کرامت اللہ کے حکم سے کہ 300 سال سے زائد عرصہ یہ رہے، سوتے رہے. ان کے ناموں کی برکت دیکھیے. بزرگان دین اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد اور خواص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. سنیے، منقول ہے اگر یہ نام دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. سرمائے پہ یعنی مال پہ رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا. کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتے. بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے. بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر اور ایک خاص قسم کے دماغی جھٹکوں اور دوروں کی بیماری، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام فائدہ مند ہیں. تعویذات عطاریہ کے بستے سے فری میں مل جاتے ہیں یہ مفت میں، لیکن یہ لے کر کسی کام میں لیجیے گا. یہ گھر میں بھی لٹکانے کا ہوتا ہے. یہ طریقہ سارا آپ کو بتائیں گے. اور بھی کوئی ایسی مشکل ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کیجئے اور وہاں سے الحمدللہ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. بلکہ یہ بھی امت کی غم خواری اور خیر خواہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کئی لوگ ملتے ہیں، ماں بیمار، باپ بیمار، بچہ بیمار، قرض ہو گیا، شادی نہیں ہو رہی، جنات، جادو، آج طرح طرح سے لوگ پریشان ہیں. تو لوگ اگر ہمیں کچھ بتاتے بھی تو ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو تعویذات عطاریہ کا راستہ بھی دکھائیں. بتائیں ان کو کہ تعویذات عطاریہ کب ملیں گے، کہاں سے ملیں گے، کس طرح ملیں گے. بلکہ بعض اوقات تو میں نے کئی ذمہ داران کو بھی دیکھا ہے
وہ آئیں گے دعاؤں کے لیے، کہیں گے حضور دعا کریں بچہ بیمار ہے، تو اس کے لیے دعا تو چلو کریں گے اللہ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، پھر کہیں گے تعویذات لے لیے، او بھول گئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا، 2 گھنٹے ڈاکٹر کا انتظار کر لیا، 1000 روپیہ اس کو فیس دے دی، 3-4 ہزار کے ٹیسٹ کروا لیے، پھر دوبارہ رپورٹ دکھانے چلے گئے، تعویذات اطاریہ کے بستے پر نہیں آئے۔ تو ٹھیک ہے ڈاکٹری علاج جو بھی دنیاوی علاج ہے وہ بھی کروائیے، لیکن ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جاری رکھیے۔ کئی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو کب سے تعویذات اطاریہ کا کروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو کیا پتا فائدہ نہیں ہو رہا؟ کیا پتا بیماری بڑھنی تھی نہیں بڑھ رہی، کیا پتا اور کوئی بیماری آنی تھی وہ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے کلام میں برکت ہی برکت ہے، نقصان نہیں ہے۔ ڈاکٹر کون سا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ڈاکٹر کون سا گارنٹی دیتا ہے کہ میرے پاس آئیں گے میں ٹھیک کر دوں گا؟ تو ڈاکٹر کا در تو نہیں چھوڑتے، جاتے رہتے ہیں۔ تو پھر تعویذات اطاریہ بھی لیا کریں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملے۔ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ یہ بھی اس کی ایک نشانی اور دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ کرامات اولیاء حق ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، اور ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں 300 سال سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر غذا کے سونا اور فنا نہ ہونا یقیناً ایک کرامت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ولی کا جاگا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تفسیر قرآن بنام صراط الجنان میں ہے، کرامت ولی سے سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بعد موت بھی۔ ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامات اولیاء میں سے ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن عطا فرما دے، اور بس ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم بھی کڑتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ روزانہ جب بھی سوئیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لیں، توبہ کر لیں، تجدید ایمان کر کے سوئیں، کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو، پھر اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اسی طرح مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، نیکیوں پر استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل خوب سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ مختلف کورسز ہوتے ہیں، فیضان نماز کورس جو 1 ماہ کا ہے کم و بیش، یہ تو سب کو کر ہی لینا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنا آ جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ 1 مہینے میں مکمل نماز، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں درست ہوں گی، بہتری آتی چلی جائے گی۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، مدنی انعامات کا پریکٹیکل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے مدنی قافلوں کا سفر یہ ایک بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا